الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ گرامی قدر حاضرین آج جو گفتگو ہم کریں گے اس کا موضوع عاشقان رسول ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سچا عشق کر کے دکھایا اور لوگوں کو عشق سکھایا کہ اصل میں سچی محبت کہتے کسے ہیں اور جب محبوب ایسا ہو کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے جب محبوب ایسا ہو کہ جس کا پیدا کرنے والا رب بھی اس سے محبت کرتا ہو اور جنہوں نے اسے دیکھا وہ بھی محبت کرتے ہوں اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ان سے دیکھنے والوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف کو دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں یہ قرآن کہہ رہا ہے جناب یوسف علیہ السلام کے ظاہری حسن کو دیکھا تو خواتین مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی ظاہر ہے کیسے کو خود تو نہیں کاٹ سکتا ہوں وہ اتنی محو اور مست ہوئی حسن یوسف کے جلوے میں کہ وہ سیب کاٹ رہی تھی لیکن انگلیاں کٹ گئی پتہ بھی نہیں چلا جب خون کے فوارے چھوٹے تو پھر پتہ چلا یہ حسن یوسف تھا یہ حسن یوسف ہے
اور سعدی شیرازی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، میرے آقا جب رب نے آپ کو بنایا نا تو آپ کو جو شان ایک ایک نبی کو الگ الگ دی تھی وہ ساری جمع کر کے آپ کی ایک ذات میں رکھو۔ وہاں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، جو کمال آدم سے عیسیٰ تک جس نبی اور رسول کو بھی دیا تھا وہ سارا اکٹھا کر کے آپ کی ایک ذات میں جمع فرمایا۔ آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، وہ اللہ کے جتنے بھی محبوب اور پیارے ہوئے وہ سارے مل کے جو شان لاتے تھے وہ تنہا آپ کی ایک ذات میں جمع تھی۔ اب یہ فرق سمجھیں، قرآن پاک نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، اس لیے بھی اس کو سمجھنا یہ ایمان بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے، یہ صرف جذبات نہیں ہے۔ جب قرآن کسی چیز کو بیان کر رہا ہے اور قرآن کسی چیز کا حکم دے رہا ہے، اب وہ عقیدت نہیں رہتی، وہ عقیدہ بن جاتا، اور عقیدے کے بغیر نہ کسی کی نماز نماز ہے، نہ کسی کا روزہ روزہ ہے۔ امام اہل سنت نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور جسے پیر صاحب گولڑا نے کہا کہ اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں۔ وہی وہ اردو میں کہہ رہے ہیں، بریلی کی زبان میں، وہ پنجابی پٹھواری زبان پہاڑی زبان میں کہہ رہے ہیں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیاں۔ وہی امام اہل سنت کہہ رہے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ یہ وہ انسان نہیں ہے کہ ہر کوئی ان جیسا ہے یا یہ ہر ایک جیسے ہیں انسان ہی ہیں انسان، لیکن نہ کوئی انسان ان جیسا، نہ یہ کسی انسان جیسے۔ محمد بشر لا کل بشر، محمد بشر ہیں لیکن کسی بشر جیسے بشر نہیں، نہ کوئی بشر ان جیسا بشر ہے۔ کیسے؟ جیسے یاقوت بھی پتھر ہوتا ہے، یاقوت پتھر ہے نا، مرجان بھی پتھر ہے، یہ عقیق بھی پتھر ہے، جتنے بھی سب پتھر ہیں، لیکن فرمایا دوسرا پتھر جو زمین پہ گرا ہوا ہے کسی پہاڑ کا وہ یاقوت نہیں ہوتا، نام اس کا پتھر سٹون ہی کہتے ہیں، یہ سٹون ہے جی فلانا سٹون ہے، یہ فلانا یہ فلانا، کئی نام ہیں، ہزاروں قسم کے قسمیں ہیں پتھروں۔ ایک تو اس سے دھوکہ کھا گیا تو بھی مان گیا، انما انا بشر مثلکم کی آیت پڑھ کے مولوی صاحب نے اگر اپنی عوام کو یہ کہا، مولوی سمیت سارے بندے کافر ہیں، دائرہ ایمان سے خارج، کیونکہ اسے نہ آیت کا مطلب پتا، نہ دین کا، نہ عقیدے کا، نہ عقیدت کا، اور نہ اس ذات اور اس ہستی کا تعارف۔ بخاری اور مسلم میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی لست کہیئتکم، تو پھر دوسری طرف فرمایا ایکم مثلی، یہ رضی اللہ عنہ والوں کو کہا ہے، رضی اللہ عنہ والوں کو کہے تم میں کوئی ایک بھی میرے جیسا ہے؟ نہ تم میرے جیسے نہ میں تمہارے جیسا۔ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، فلا وربک لا یؤمنون، جو آیت میں نے پڑھی سورہ نساء کی، یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جب نعت لکھتے ہیں تو قرآن کی آیت پیچھے ہوتی ہے،
حدیث پیچھے ہوتی ہے، پھر نعت کا مصرع لکھتے ہیں۔ قرآن یا رسول اللہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ قرآن نے کہا یہ ایمان ہے، اور جب ایمان سے پوچھا تو ایمان نے کہا یہ صرف ایمان نہیں، یہ تو میری جان ہے۔ اور یہ اس جان ایمان نے جسے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، وہ صرف رحمت نہیں، جان رحمت ہیں۔ رحمت بھی ان کے صدقے ہی ظہور کرتی ہے۔ تو خود آقا کریم علیہ السلام نے پہلے تو قرآن نے کہا فلا وربک، یہ بات بھی پورے قرآن میں یہ مضمون جس طرح سے اس آیت میں آیا ہے اور کہیں نہیں، اور یہ ایک اشارہ جو رب ذوالجلال نے خود کائنات کے خالق و مالک نے دیا۔ اگر کسی نے کبھی بھی ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہو دل سے، صرف رٹا نہ لگایا ہو، کلمہ دل میں اتارا ہو، زبان سے رٹا نہیں، یہ یاد رکھیں ایمان کا محل و مقام جی دل ہے۔ شاباش، در دل مسلم مقام مصطفیٰ۔ قلندر لاہوری شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آب روئے ما ز نام مصطفیٰ۔ دنیا میں اگر ہماری عزت ہے تو صرف اس نام سے ہے، اگر زندہ ہیں تو اس نام کی برکت سے۔ اور اس کو پھر اردو میں بھی علامہ نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ یہ صرف ہمارا تمہارا ہی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ہیں۔ ادھر علامہ نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں باغ میں جو بلبل چہک رہی ہے نا، وہ بھی گنبد خضرا کا صدقہ ہے، وہ جو بولتی ہے، نغمے گاتی ہے پوری کائنات میں۔ یہ پھول ہے جو عشق مصطفیٰ کا پھول ہے، یہ نہ کھلا ہو کائنات میں تو بلبل کوکنا ہی چھوڑ دے، چہچہانا ہی چھوڑ دے، بولنا ہی چھوڑ دے۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اس کائنات کے کسی باغ میں کوئی کلی اور پھول کھلے ہی نہ، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ یہ کائنات میں جو شور شرابہ ہے، حق ہو کے نعرے ہیں، مستیاں ہیں، جذب ہے، لا الہ الا اللہ کے نعرے ہیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج ہے، اگر یہ نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید نہ ہو، میں بھی نہ ہوں، تم بھی نہ ہو۔ یہ اب جو لا الہ الا اللہ کا تسلسل ہے، یہ سارا محمد رسول اللہ کا صدقہ، قیامت تک لا الہ الا اللہ کی گونج، لا الہ الا اللہ کی عمارت، وہ جس ستون پہ کھڑی ہے اس ستون کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پھر عقیدہ انہوں نے بیان کیا کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اس نام کی برکت اور طاقت یہ ہے کہ ساتوں آسمانوں کا خیمہ بغیر تناب اور رسی کے جو کھڑا ہے، یہ اس نام کے صدقے کھڑا ہے۔
خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے، یعنی پوری کائنات میں جس کے پاس بھی زندگی یا حیات ہے وہ اس نام کا صدقہ، اور جو بندہ یاد رکھیں اس نام سے کٹ گیا وہ مر گیا، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، اس نسبت سے جو کٹ گیا۔ اقبال نے کہا بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی۔ یہ ساری جو کچھ تو پریکٹس ایکسرسائز کر رہا ہے یہ ساری بو لہبی ہے، اگر در مصطفیٰ تک تیری رسائی نہیں ہے، اور رحمت کائنات فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین کی چوکھٹ کو اگر بوسہ دینا تجھے نصیب نہیں تو یہ جو کچھ تو لیے پھر رہا ہے یہ سب بو لہب ہی ہے، یہ ابو جہل اور ابو لہب ہے جس کے پاس عشق مصطفیٰ کی روح نہیں اور نور نہیں، کیونکہ کوئی نماز کوئی روزہ ہونا یا نہ ہونا تو روزہ اور نماز ہی نہیں بنتا جب تک نسبت مصطفیٰ کا نور سینے میں نہ ہو۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر خود فرما دی۔ رب نے کہا فلا وربک، یہ ایک بات آج اگر سمجھ آ گئی تو سمجھیں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ ایک لفظ ہے قرآن میں اور یہ قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح قرآن پاک میں قسمیں بیان کی ہیں، قسموں کے کئی انداز ہیں کئی جگہ پر۔ یہ جو انداز ہے پورے قرآن میں یہ عجیب انداز ہے، اس جیسی کوئی قسم قرآن میں اللہ نے نہیں کھائی۔ فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم، کہنا ہے مجھے میری قسم، کہنا کیا ہے؟ مجھے میری قسم، یوں بھی کہہ سکتے تھے، مجھے میری ذات کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم۔ ہزار طرح قرآن میں ہے جگہ جگہ، لیکن یہ ایسا پیغام ہے رب ذوالجلال جو خالق جلوہ والضحیٰ ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، جو اپنے محبوب سے کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ محبوب جب میرے کلمے اور میری توحید کا اعلان ہو تو وہ تو کرے گا، اور جب تیری رسالت کا نعرہ لگانا ہوگا تو وہ میں لگاؤں گا۔ اب یہ قرآن کی سورہ اخلاص، سورہ توحید مسلمانوں کے بچے بچے کے سینے میں ہے، یا آج اس کو بھی سمجھ لیں اس موضوع کی برکت سے۔ یہ کل کیا ہے؟ کل پورے قرآن میں ہر آیت کے ساتھ کل نہیں آیا، تو مسلمانوں کو تو پتہ ہے کہتے ہیں چاروں کل، چار کل ہیں، اور اس کل میں کل ہے، اگر سمجھ آ جا، اس قاف کلکلے والے کل میں کل ہے، اور کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ بات اپنی توحید کی تھی، هو اللہ احد کی، اللہ کی وحدانیت کی بات تھی، میں ایک ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، یہ کہنا تھا، میں صمد ہوں، لم یلد ہوں ولم یولد ہوں۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے هو اللہ احد، بات پوری تھی، مضمون پورا تھا، لیکن کہا قل هو اللہ احد۔ اے محبوب کائنات میں کوئی زبان یہ اختیار رکھتی نہیں جو یہ کہہ سکے سوائے تیرے، اس لیے میری توحید کی گواہی جب دینی ہے وہ تو نے دینی ہے، اور تیری رسالت کا اعلان جب کرنا ہے وہ میں کروں گا۔
وہ بھی سورہ فتح کا آخری رکوع پڑھیں، محمد الرسول اللہ۔ بغیر کسی تمہید کے رب نے محبوب کی رسالت بیان کی، خود بیان کی۔ وہ یہ نہیں کہا کل اے حبیب تم کہو، نہیں، وہ ہم کہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ محبوب جب میری محبت کی بات ہو تو تو کرے گا، جب تیری محبت کی بات ہو تو میں کروں۔ اصول بھی یہی ہے، محبوبیت کہتے بھی اسی کو ہیں، جیڑا کسے دا عاشق ہوئے انہوں کہنا تھوڑی پہندا سبحان اللہ کو، گنگا بن کے تھوڑی بیٹھا ہوں جیڑا عاشق ہوئے۔ جو گنگا بیٹھا ہو وہ تو اس دنیا کے عشق جوگا نہیں ہے۔ ہاں، مشکانس کے خود بے بویت، سادی کہتے ہیں پنساری کو مشک پئی ہوئے وہ دس دن دیئے میں مشکاں۔ عشق کیسے چھپ سکتا ہے، وہ بھی مدینے والے کا؟ ہائے ہائے، وہ حبشے کے بلال کو لگ جائے تو کعبے کی چھت پہ لے جاتا ہے۔ وہ منڈیوں میں بکنے والا غلام جب عشق رسول کے ساتھ جڑتا ہے تو عمر فاروق جیسے کہتے ہیں سیدنا بلال۔ یہ عشق کا سودا اور عشق کی دولت اور عشق کا نور یہ کالوں کو ایسے چمکا دیتا ہے کہ دنیا اس کالے پتھر کے پیچھے بھاگی پھر رہی ہے، بادشاہ بھی اور فقیر بھی، کہ اس کو ایک بار ہاتھ ہی لگا لیں۔ حجر اسود، اور جس نبی کی نسبت سے کالے پتھر کو یہ مقام مل جائے، اس کے عشق نے بلال کو کیا بنایا ہو۔ ہاں، جس کی امت کا پتھر امتی بخشوا لے۔ ہاں، تو تمہیں کون سی توحید سمجھ آئی اور کس سے پڑھی تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ جس بھی مسلک کے ہو، جو بھی سن رہا ہے، کوئی بھی تمہارا مسلک فرقہ لیبل چھاپ اوپر لگائی ہو، جس نبی کا پتھر امتی تجھے بخشوا لے تو اس کے بلال کی قیمت لگائے گا؟ یہ کیوں بھاگتے ہو پتھر کے پیچھے؟ انسانوں کو دھکے دیتے ہو محبوب کے امتی کو، اور پیروں کے نیچے روت دیتے ہو اور زخمی کر دیتے ہو، اور کہتے ہو جی میں چوم آیا بوسہ دے آیا۔ اور ایسا بوسہ نہیں چاہیے۔ اس محبوب سے تو پوچھ، رحمت للعالمین نے فرمایا تمہیں نہ خود زحمت کرنی ہے نہ کسی کو دینی ہے، تو بھی میرا وہ بھی میرا، نہ تجھے خود کو تکلیف بھی نہیں دینی، وہ بھی گناہ ہے، حرم کعبہ میں حرام ہے، اور کسی اور احرام باندھے ہوئے کو، حرم کی حدود میں آئے ہوئے کو دھکے دے رہا ہے، اور تو سمجھا تو بخشا جائے گا؟ اس مدینے والے آقا سے تو پوچھ، حریص علیکم بالمومنین الرؤوف الرحیم۔ ہاں، صرف امت ہی اس کی عاشق نہیں ہے، وہ محبوب بھی امت کا عاشق ہے، اور رب نے گواہی دی ہے اس کی، قرآن اتارا ہے، حریص علیکم۔ محبوب امتیں تو نبیوں سے محبت کرتی، یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی کارنامہ یا کمال نہیں، لیکن تیری شان کے قربان جائیں، تو نے وجہ وجود کائنات ہو کے امت سے عشق کیا، اور ایسا عشق حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، حرص کی حد تک امت کو چاہا، اور اس چاہت کی یہ حد تھی کہ کعبے میں بھی فرمایا بس اتنا کافی ہے، اس سنت بنا دیا اس استسلام کو، یعنی اس پتھر میں یہ طاقت اور نور اور برکت اور تاثیر ہے کہ اس کو یوں ٹچ نہ بھی کرے دور سے کھینچ لیتا ہے سارے گناہ۔
ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری نے عجیب لنگر دیا۔ فاروق اعظم آئے بوسہ دینے اسی پتھر کو، عشق رسول کے دونوں ہی پیکر ہیں۔ فاروق اعظم بھی عشق رسالت کا خزانہ ہے، اور حیدر کرار بھی عشق رسول کا نمونہ اور پیکر۔ فاروق اعظم نے پتھر کو چوما، بوسہ دیا اور فرمایا حجر اسود تو پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں میرے آقا نے بوسہ دیا۔ کیوں بوسہ دے رہا ہوں؟ یہ بھی عشق ہے نا، ہر پتھر کو نہیں چوم رہے، اس پتھر کو چوم رہے جسے نسبت ہو گئی، یعنی پتھر پتھر میں بھی نہیں تو ہر روڑا پتھر اٹھا کے چومی جاؤ، اتنے ویزے اور اتنے دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جی؟ اچھا اس میں کوئی مسلک ہے جس کا اختلاف ہو؟ یہاں پتہ نہیں توحید گھر رکھ جاتے ہیں۔ ہاں وہاں کوئی نہیں کہتا شرک کرنا پہ، بلکہ انہوں تکا دے کے آپ جا، انہوں تکا دے کے کہندا تے مینوں کرن دے شرک، تو نہ کر، تو رہن دے مینوں کر۔ اور وہ پتھر نہیں، یہی اس ہندو نے کہا تھا نا یار ہم مورتی کے پاس چلے جاتے ہیں، تم اس حجر اسود کے پاس چلے جاتے ہو۔ تب یہ فرق کون سمجھائے گا؟ یہ صرف محمد عربی کا غلام سمجھا سکتا۔ یہ فاروق اعظم کا جس نے ٹکڑا کھایا یا حیدر کرار کا لنگر چکھا ہے وہ بتائے گا۔ فاروق اعظم نے جب کہا، باب مدینہ العلم پاس کھڑے تھے، فرمایا عمر یہ عام پتھر نہیں ہے، یہ حجر اسود ہے، نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ جس نے چوم لیا محبت سے بوسہ دے دیا استسلام کر لیا گناہ چوس لیتا ہے، اس سے بڑا نفع کیا ہوگا؟ اور ساتھ قیامت کو شفاعت بھی کرے گا۔ جی ہاں، فرمایا اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی، پہچان پہچان کے نام لے کے کہے گا یہ بھی آیا تھا، یہ بھی آیا تھا، یہ بھی آیا تھا۔ کتنے ارب کتنے کروڑ، سارا ریکارڈ پتھر کی سم میں موجود ہے۔ حجر اسود کی ہارڈ ڈسک میں، آج والا تو سمجھتا کہ پچھلے بیچارے تو بس عقیدے کے زور پہ مانتے تھے، لیکن رب نے محبوب کا دین جو جو قیامت قریب آتی جائے گی آنکھوں سے دکھا دیا۔ کافر ہے یا مسلمان ہے اسے دکھا دیا، یہ دیکھ جس طرح یہ ہے نا اسی طرح یہ ہے، وہ تیری سم ہے یہ ہماری سم ہے۔ ہاں وہ سائنسدان نے انگریز نے بنائی ہے، اس پہ تیرا ایمان ہے۔ ہاں اس پہ تیرا ایمان ہے، عقیدہ کوئی بھی ہو مانتا ہے۔ سارا ریکارڈ ہے جی، میرے سارے کانٹیکٹ لسٹ اس میں موجود ہے، مجھے یاد ہو نہ ہو اسے یاد ہے۔ پہلے جو دوسرا ٹیلی فون تھا نا لوگ نمبر یاد رکھتے تھے زبانی، اب تو یہ کام بھی وہ موبائل خود ہی کرتا ہے۔ تو حجر اسود کی یہ شان ہے تو بلال حبشی کی کیا شان ہوگی؟ ویسے کرنی کی کیا شان ہو؟ یہ جو عشق رسول والے ہیں ان سے پوچھیں ایمان کیا؟ رب کریم نے اپنا رب ہونا بیان کیا ہے، فلا و رب کا، محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی اب قیامت تک یہ بات طے کر دی کہ جو تیرا رب نہیں نا وہ کسی کا بھی رب نہیں پھر، یعنی تیرے بغیر اگر کسی نے کہا کہ میں رب کو مانتا ہوں تو وہ تو مانتا جائے گا، رب نہیں مانے گا۔
کیونکہ رب تو اپنا رب ہونا بھی تیرے وسیلے سے بیان کر رہا ہے۔ تو وسیلہ رب نے بنایا ہے، رب پہ فتوے لگاؤ۔ وسیلہ کسی مسلک فرقے نے نہیں بنایا، نہ کسی مخلوق نے، نہ کوئی بنا سکتا تھا۔ رب کا کوئی ایڈریس کسی کے پاس ہے؟ کوئی روٹ پتہ ہے جاتا ہے؟ جس رب کو اس کے نوری فرشتوں نے نہیں آج تک دیکھا، جو وہی لے کے آتے ہیں، اور 1,24,000 کسی نبی رسول نے نہیں دیکھا، صرف معراج کی رات ایک جلوہ حبیب کو دکھایا ہے۔ اس لیے پیر صاحب گولڑا نے کہا اس صورت نو میں جان آکھاں، اور ساتھ کہا دسے صورت را بے صورت دا، وہ اس کی تو صورت ہی کوئی نہیں ہے، وہ رب بے صورت ہے، اس کا کوئی جسم نہیں، وہ اعضاء سے پاک ہے، سبحان ہوتا ہی وہ ہے جو جہت و زمان کا محتاج نہ ہو، جسم و جان کا محتاج نہ ہو، زمان و مکان کا محتاج نہ ہو، مشرق مغرب شمال جنوب کا محتاج نہ ہو، آگے پیچھے اور دائیں بائیں اور ماضی حال مستقبل کا محتاج نہ ہو، اسے رب کہتے ہیں۔ وہ رب ہے، آپ مکانوں خالی، اس تھی کوئی مکان نہ خالی، وہ رب ہے جس نے محبوب بھیجا اور اس شان سے محبوب کو بنایا کہ محبوب میں تو صورت سے پاک ہوں، لیکن تیری صورت ایسی بناؤں گا کہ لوگ دیکھیں گے تجھے، سجدہ مجھے کریں گے، کلمہ تیرا پڑھیں گے اور گواہی میری وحدانیت کی دیں گے، جلوہ تیرا والضحیٰ کا دیکھیں گے اور بن دیکھے مجھے مانیں گے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، رب کے ہونے کی دلیل آج تک کوئی دے نہیں سکا۔ رب کی توحید کی دلیلیں دی ہیں لوگوں نے، علماء نے، بڑے بڑے ائمہ نے، محدثین نے، وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو رب نے فرمایا میں ایک دلیل اپنی ایسی بناؤں گا کہ لوگ بن دیکھے بھی اس کی وجہ سے مجھے مانیں گے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آئی ہے، برہان، اور وہ برہان ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے رب نے فرمایا فلا وربک، یعنی سب کو سنا دیا کہ اب قیامت تک جو مجھے سجدہ کرنا ہے تو اپنا رب کہہ کے نہیں، میرے محبوب کا رب کہہ۔ اس لیے ہمارے امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور عشق رسول کے پہلے امام سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، جنہوں نے امت کو عشق رسول کا لنگر پہلی بار عطا کیا۔ عشق رسول ہوتا کیا ہے یہ بتایا بھی، سمجھایا بھی، سکھایا بھی اور دکھایا بھی۔ پہلی بار ڈسکوری ہی آپ کی ذات سے ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ کے حبیب سے؟ فرمایا اللہ کے حبیب سے۔ وہ ایک بھی بندہ یہاں نہیں ہے اس سے پوچھیں سوچ میں پڑ جائے ایسے میں کل دساں گا، تو کل تک ایمان گیا، کیونکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں کوئی مومن نماز نموز تو بڑی دور کی بات ہے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کائنات سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، دنیا کے ہر انسان اور رشتے سے۔ وہ محبت کا مقام دل ہے، ایمان کا مقام یہ یاد رکھ، اور دل میں جب ہوتا ہے تو پھر کہنا نہیں پڑتا کہو سبحان اللہ۔ تو یہ کسوٹی ہے ایمان کو پرکھنے کی، عشق مصطفیٰ جو ہے
یہ ہے تو ایمان ہے، یہ نہیں کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا مجھے بھائی اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے۔ ان کا جی وہ کیسے، وہ تو رب ہے، یہ رسول ہے، اس نے بھیجا، یہ آئے ہیں، اس نے پیدا کیا، یہ مخلوق ہیں۔ ان کا بالکل ٹھیک ہے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اسی مکے میں پیدا ہوا، اسی کعبے کے پاس پل کے جوان ہوا، یہ کعبہ تھا نا، نہ میرے رب نے مجھے کہا ادھر ابو بکر میں تیرا رب ہوں، نہ میں نے 40 سال میں کبھی اسے جانا پہچانا اور اس کا نام لیا، مجھے تو رب کا پتہ بھی اسی حبیب نے آ کے بتایا۔ تو امام ربانی نے کہا من خدائے عز و جل برایاں دوستارم کے رب محمد اس، فرمایا میں تو رب سے بھی اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرے آقا کا رب ہے، ورنہ میرے پاس کون سا سورس ہے رب کو جاننے کا۔ تو رب کا پروگرام یہ ہے کہ محبوب تیری شانیں، تیری نعتیں، تیرا درود، تیری تعریف اور عظمت و شان ہمارے ذمے، اور ہماری حمد، ہماری توحید، ہمارا ذکر، ہمارا لا الہ الا اللہ وہ تیرے ذمے۔ اب یہ جو بھی سجدہ کوئی کر رہا ہے اسے پتہ ہو یا نہ ہو، یہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، کیونکہ رب تو سجدوں سے بے نیاز ہے، اسے تو سجدہ چاہیے ہی نہیں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنیاد رب نے خود رکھی قرآن میں، حدیث صحیحہ میں، اور فرمایا لا ایمان لمن لا محبت له، جسے محبت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یہ محبت جن عاشقوں کو نصیب ہوئی ان میں ایک عاشق کا نام ہے حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ، سلطان وقت ہے۔ بادشاہ اور سلطان میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو تخت پہ بیٹھ کر محل کے اندر مخمل و کمخاب پہ حکومت کرے، اور سلطان وہ ہوتا ہے جو گھوڑے کی پیٹھ پر کاٹھی پہ بیٹھ کے ہاتھ میں تلوار لے کے عشق مصطفیٰ کا پرچار کرے۔ یہ فرق ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بحثیں کرنا یہ سلطان کا کام نہیں۔ سلطان کون ہے؟ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ سلطان وہ ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میں الحمدللہ اس عظیم الشان عالم اسلام کے سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے میں یہ چھیڑ نہیں رہا تھا، یہ مجھے بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ بات ہمیں سنائیں۔ ان کی بارگاہ میں میں نے حاضری دی ہے، اور ائمہ امت نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس سلطان کے مزار پہ کھڑا ہو کے بھی رب سے جو مانگے رب دے دیتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس، اللہ ان کے صدقے مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفار سے، یہود و نصارہ سے قبلہ اول کو آزاد کروایا، اور آج امت دوبارہ گنوا بیٹھی، اب کوئی لینے والا، پوچھنے والا، نام لینے والا نہیں۔ ہاں نمازیں پڑھنے آئے ہوئے ہیں مسجد میں، قبلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور بتاؤ تو صحیح، قبلے کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ اس لیے یہ عشق رسول ضروری ہے۔ یہ بیت المقدس ایٹم بم سے نہیں فتح ہوتا، عشق مصطفیٰ سے فتح ہوتا، ورنہ اب ہو گیا ہوتا نا، ایٹمی طاقت ہے۔ عالم اسلام کے پاس اس وقت جو قوت ہے کبھی بھی نہیں رہی، جو وسائل ہیں وہ بے سر و سامان تھے۔
لیکن ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، باہر و بر در گوشۂ دامان اوس۔ جس کا سامان عشق مصطفیٰ ہو کہ ساری کائنات اس کے پلو میں بندھی ہوتی۔ تو یہ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اس دار الحدیث میں بھی گیا ہوں، اس امت میں جو پہلا دار الحدیث بنا، حافظ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عساکر جیسے آئمہ جہاں حدیث پڑھاتے تھے، وہ اسی عظیم الشان سلطان نے بنوایا تھا۔ یہ خود محدث تھے، فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شہید، آئمہ لکھتے ہیں الشہید۔ ایویں تو نہیں پورے عالم اسلام سے چنا گیا، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسا نیک سلطان، ایسا صالح شخص، ایسا رب کا پاک باز بندہ اور اللہ کا ولی اور سچا عاشق رسول۔ یہ صلیبی جنگیں چل رہی تھیں اس وقت، تو جب کہیں پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو شکست نہ دے سکے کفار یہود اور نصارہ، تو پھر انہوں نے ایک سازش بنائی۔ یہ ہمیشہ ہوتا، کافر ہمیشہ سازش کے ساتھ آگے بڑھے، میدان میں مسلمان سے آگے نہیں نکل سکتے۔ سازش کی کہ جس عشق کے مرکز سے یہ جڑے ہوئے ہیں اور بے سر و سامانی میں بھی ہمیں تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، وہاں پر اٹیک کیا جائے، نقب لگائی جائے، گنبد خضرا میں روضہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہاں سے نکال لیا جا۔ اب یہاں پھر ایک نکتہ ہے، رات میں پڑھ رہا تھا یہ کتاب، اس کتاب کو صرف دیکھ لے بندہ تو اس کی بخشش کی امید ہے۔ وفاء الوفا، مدینہ منورہ سے میں نے یہ لی تھی یہ کتاب، تو آج اسی سے یہ بات بیان کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ امام سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے عظیم محدث ہیں، اور تاریخ مدینہ پہ اس سے مستند کوئی کتاب نہیں، 4 جلدوں میں۔ اس میں وہ واقعہ یہ جو بیان کر رہا ہوں یا اس میں موجود ہے، لوگ ویسے سنا دیتے ہیں، میں اس لیے سنا رہا ہوں۔ صفحہ 183 ہے، وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، جلد 2، مدینہ پاک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی الحمدللہ یہ کتاب ملی تھی، وہیں مکتبے سے لی تھی، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا، اور ان سے اوپر بڑے بڑے محدثین نے اس واقعے کو بیان کیا، صرف مورخین نے نہیں۔ یہ بات میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں، مورخ کا لکھنا اور ہوتا ہے، محدث کا لکھنا۔ مورخ صرف تاریخ بیان کرتا ہے، محدث حدیث بیان کرتا، اس لیے اس کا انداز بیان کا اور ہوتا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی اور درجے کی ہوتی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، صرف تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اور اتنا مقبول بارگاہ شخص کہ حافظ ابن کثیر جیسا امام اور مفسر و محدث اس کے قصیدے پڑھے، البدایہ والنہایہ میں اس کی شانیں لکھے، کیا ہستی ہوگی، کیا شخصیت ہوگی۔ اپنے گھر میں دمشق میں تہجد کی نماز اپنی خوابگاہ میں ادا کر کے امتی سو رہا ہے، اور مدینے والے آقا اس کے خواب میں آ رہے ہیں۔ تہجد پڑھ کے آنکھ لگی تو رحمت کائنات نے جلوہ فرمایا اور قسمت جاگ اٹھی، وہ خوابگاہ بقعہ نور بن گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نیلی آنکھوں والے اور سرخ چہرے والے، براؤن چہرے والے 2 شخص دکھائے، اور اپنے امتی، اپنے غلام سلطان نور الدین زنگی سے فرمایا، انجدنی وانقذنی من ہذین، فرمایا ان بدبختوں سے میری بارگاہ میرے روزے کو بچا۔
یہ جو دو لوگ ہیں مجھے تو تکلیف دے رہے ہیں، شکلیں دکھا دیں۔ سلطان نور الدین زنگی تڑپ کے اٹھا، یقین نہیں آیا، رونے لگ گیا کہ یہ میں نے کیا دیکھا۔ رو رو کے آنسو بہائے، پھر آنکھ لگی، پھر آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، پھر وہی دو شکلیں دکھائیں، یہ شخص دونوں مجھے تکلیف دے رہے ہیں، ان سے مجھے نجات دلاؤ۔ پھر نور الدین زنگی اٹھا، پھر تڑپا، رویا اور آواز دی، لبیک یا رسول اللہ۔ ہاتھ رکھا کہ میرے آقا نے غلام کو یاد کیا۔ پھر تڑپا، رویا، پھر تیسری بار آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دیدار کروایا، اور وہ جو بدبخت بے دین تھے ان کے چہرے دکھائے، شکلیں دکھائیں کہ یہ دو شخص مجھے ایذا دے رہے۔ نور الدین زنگی صبح ننگے سر ننگے پاؤں اٹھا دوڑا، اور وہاں کے بزرگوں کو، مشائخ کو، اولیاء کو، اور اپنے وزیر جمال الدین اصفہانی موصلی رحمۃ اللہ علیہ، وزیر بھی ایسے تھے عشق رسول میں گندے ہوئے لوگ، جب عرض بیان کیا وہ بھی تڑپ گیا۔ خفیہ چند 20 بندے ساتھ لیے، کسی کو کچھ نہیں بتایا کہاں جا رہے ہیں، یوں بیت المقدس فتح ہوتے ہیں، کوئی فوج نہیں، کچھ نہیں، تحفے تحائف ساتھ لیے، اشرفیاں تھیلیاں لیں، مدینہ پاک 15 دن سفر کر کے 16ویں دن پہنچے۔ پھر گورنر کو وہاں اطلاع ہوئی، پھر بھاگے آئے، سلطان آ گئے بغیر اطلاع، پریشان ہوئے، حضور بزرگ آ گئے وہاں کے، کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا اس طرح مجھے حکم ہوا ہے میں یہاں پہنچوں، یہاں کوئی بات ہے اور میری ضرورت ہے، تو میں اپنی ڈیوٹی پہ آیا ہوں، مجھے کچھ دکھایا گیا، راز ہے، عام بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی نہیں تھا ڈنڈورے پیٹ دیں۔ ہاں، یہ جو سچا عشق ہے وہ یوں آج ممبر پہ بول رہا ہے، 700 سال بعد، 800 سال بعد۔ تو فرمایا سلطان کہیں اور نہیں، مسجد نبوی میں حاضر ہوں گے، یہیں بیٹھیں گے اور سارے مدینے والوں کی خدمت کریں گے اور ان کو تحفے تحائف دیں گے۔ اعلان کر دو سب کو بلایا جائے، کوئی ایک بندہ نہ رہے۔ یہ طریقہ ادب کا ہے، مدینے کا ادب یہ ہوتا ہے۔ کیا کیا میں بتاؤں تمہارے لیے، تو یہ واقعہ ہے صرف۔ یہاں عمرہ کرنے گیا ہے، اس کو بھی اپنے پروٹوکول ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ جسے یہاں کوئی ایک پانی کا گلاس نہ پوچھے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ سلطان وقت تھا لیکن غلام مصطفیٰ تھا، وہاں سلطان بن کے نہیں گیا ہوا، غلام بن کے گیا ہوا ہے، اور خدمت کر رہا ہے، نوکری اور ڈیوٹی کر رہا ہے، اور لنگر اور تحفے خود پیش کر رہا۔ جب سب ہو گئے وہ شکلیں نظر نہ آئیں، اصل میں وہ شکلیں دیکھنی تھیں، اپنے ہاتھ سے سب کو تحفے گفٹ دیے، وہ 2 بندے نظر نہ آئے تو کہا کوئی رہ گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، سب جتنے رہتے ہیں مدینے کے سب لوگ آ گئے، بڑے چھوٹے، امیر غریب۔ انہوں نے کہا نہیں، پتہ کرو۔ جب پتہ کرایا انہوں نے کہا جی 2 بڑے درویش بندے ہیں، بڑا ذکر فکر کرتے ہیں، اللہ اللہ بڑی کرتے ہیں، صبح شام اللہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، گدڑی پہنی ہوتی ہے، وہ بس ذکر کا فکر کرتے ہیں، کسی سے نہیں ملتے۔ وہ 2 بندے رہ گئے ہیں، بڑے عابد و زاہد ہیں، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے۔ ہاں، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے۔ تو جان لیا نا مدینے والوں نے، ظاہری روپ دھارا ہوا تھا۔ کبھی ابلیس آدم کی شکل میں آ جاتا ہے، دھوکہ نہ کھانا۔
سونا جنگل رات اندھیری، ہاں جن نے لایا گلی، ہاں یہ عقیدہ نہیں ہوتا. اور جسے عشق مصطفیٰ کبھی چھو کے بھی گزر جائے، ہائے ہائے، وہ پھر کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، ہلتا نہیں. تو جب دو بندے پتہ کرایا اور ان کو لایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے نہیں جانا. ان کا جی ایک سرائے میں رہتے ہیں، چھوٹا سا حجرہ بنایا ہوا روضہ پاک کے قریب ہی. تو ذکر کر. سلطان نے جب بلایا پھر بھی ادب کی شان، اور قربان جائیں اس کے عشق اور ادب کے. سیدنا عثمان غنی سے سیکھو مدینے کا ادب کیا ہے. انہوں نے کہا عثمان کی جان جاتی ہے تو جائے، مدینے والے کی شان نہ جائے. یہ مدینے کا ادب ہے. میں شہید ہوتا ہوں تو ہونے دو، میری وجہ سے یہاں تلواریں نہ ٹکرائیں، یہ مدینہ ہے. تو سلطان نے کہا اب یہاں ادب ہے. اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ گیا، دو سانس بھی آہستہ، یہ دربار نبی ہے. دونوں کو دیکھا مکروہ بدبخت چہرے، پہچان لیے یہ دونوں وہی بے دین اور بدبخت ہیں. پھر بھی فرمایا کہ تم لوگ یہاں کیوں رہتے ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہا جی ہم حج کرنے آئے ہیں اور یہیں رہ گئے ہیں، عبادت و ذکر و فکر کرنے آئے ہوئے. تو تم کیوں نہیں آئے تحفے لینے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم بس اللہ اللہ کر. تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اتمام حجت کیا. یہ سلطان ہوتا ہے، انصاف کے تقاضے ترازو پہ پورے کیے. فرمایا جہاں یہ رہتے ہیں مجھے لے کے چلو. وہاں اس حجرے میں گئے، فرش کی دری اٹھائی، سب کو دکھایا. نیچے سرنگ کھودی ہوئی تھی پوری، جو روضہ پاک کے قریب پہنچ چکی تھی. اور بعض یہ ایسے امام سمودی، یہ وہ امام ہیں آخری بندہ ہے جو روضہ پاک کی زیارت کر کے اندر سے باہر نکلا ہوا ہے، اس لیے اس میں نقشہ بھی بتایا ہوا ہے. نویں اور 10ویں صدی ہجری، اس میں سکیچ بنائے ہوئے ہیں کہ روضہ پاک مصطفیٰ کس شکل میں ہے، ساتھ صدیق اکبر کی روضہ قبر کیسے ہے، اور فاروق اعظم کی ڈائریکشن بھی بتائی. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ سرنگ جب دریافت کی، پورے مدینے والوں کو بتایا. اب وہ کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے کہ عاشق کی تلوار ہماری گردن پہ پہنچ گئی. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کیا اور اعلان کیا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. پھر اس کے بعد روضہ پاک کے گرد پوری خندق سیسا پلائی دیوار، وہ اس وقت پہلی بار بنی تھی. زمین کی تہ میں نیچے تک کئی منزلیں ابھی بھی ہیں. جو اندر خدام ہیں انہیں پتہ ہے کہ روضہ پاک کی ڈائریکشن کیا ہے اور کہاں ہے. شیشے کی دیوار چاروں طرف بنوائی کہ پھر کل قیامت تک کسی بدبخت کو کبھی ایسی جرت و جسارت نہ ہو کہ میرے آقا کی شان تو بڑی بلند ہے، ان کے روزے کی چوکھٹ کی طرف بھی میلی نظر سے دیکھے. ان کی گردنیں اڑائی گئیں. یہ اس عاشق رسول کا انتخاب تھا بارگاہ رسالت سے، اور ساری زندگی وہ اس پہ ناز کرتا رہا کہ حضور میرے آقا نے غلام کو یاد کیا. بڑے بڑے غوث کتب آ کے اس کے ہاتھ چومتے تھے اور فخر کرتے تھے. جیسے ہمارے ملک میں غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو یہ شرف ملا ہے. تو یہ عشق رسالت کا فیضان ہے جو ان بزرگوں نے آگے بڑھایا، چلایا، اور آج غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان بزرگوں کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ تب تک ہے جب تک عشق مصطفیٰ کا نور اور روح اس میں موجود ہے. رب کریم اسی عشق پہ ہمیں استقامت دے، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اسی پہ حشر میں ہمیں اٹھائے. وآخر دعوانا